بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر ہے جی 42، کتاب الایمان فصل ثالث کی حدیث نمبر 11۔ اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام یا یہ بات سنی کہ یقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا وَيُصَلِّ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ رب العزت سے ملے، ملاقات کرے، مطلب فوت ہونے کے بعد جب رب سے ملے گا، اس حالت میں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ وَيُصَلِّ الْخَمْسَ، وہ 5 وقتہ پکا نمازی ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو، وَيَصُومُ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا ہو، غُفِرَ لَهُ، تو وہ بخش دیا جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑی مزیدار بات، محدثین اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر نماز اور روزے کا ذکر ہے لیکن زکوٰۃ اور حج کا جو ذکر ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو بعض نے یہ کہا کہ حج اور زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض نہیں ہے، اس میں تو استطاعت کی شرط ہے، لیکن یہ جو نماز اور روزہ ہے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، وہ چاہے مرد و عورت، اس پر نماز کا پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ ضروری ہے، امیر غریب ہر شخص کے لیے۔ لیکن حج کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر استطاعت دیکھی جائے گی، استطاعت ہوئی تو پھر یہ دونوں کام کیے جائیں گے، وگرنہ اللہ رب العزت کی طرف سے معافی ہے۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا یہ جواب ہے کہ اس وقت فرضیت نہیں تھی حج کی اور زکوٰۃ کی، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت بعد میں ہوئی، تو اس واسطے یہ رمضان کے روزے اور نماز یہ 5 وقتہ ان کی فرضیت پہلے ہی تھی، تو حدیث پاک کے اندر اس چیز کو بیان کر دیا گیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک معنی علماء محدثین نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا اگر اس کی مرضی ہوئی۔ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، رب کا حق ہے، تو یہ رب چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر انسان کو جو ہے عذاب دے، گناہ دے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ حقوق العباد اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا، غفر اللہ سے صرف حقوق اللہ معاف ہوں گے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص فضل و عنایت اور کرم اور رحمت سے حقوق العباد بھی چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو غفر لہ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، لیکن یہ تب ہوگا جب وہ اس کا خاص فضل و کرم ہوگا، اس کی رحمتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک آگے جو راوی کہتے ہیں قلتو افلا ابشرہم، راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، کیا میں اس کی خوشخبری دے دوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور جو روزے رکھے گا اور اللہ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا وہ جنتی ہے، کیا میں یہ خوشخبری دے دوں؟ وہ بخشا ہوا ہے، اس کے گناہ معاف ہیں۔ تو قالا دعہم یعملوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو ان کو، یعملوا، وگرنہ وہ اس پر عمل کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہ اعمال صالح کے اندر کیا کریں گے؟ کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے، تو لہٰذا وہ اسی پر یقین اور توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، تو لہٰذا یہ خوشخبری ان لوگوں تک نہ پہنچائی جائے۔ اللہ رب العزت حدیث پاک کے فیضان سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔